السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 12 فرمان رحمت نشان۔ اب لیلۃ القدر کے بے پایا رحمتوں اور برکتوں سے متعلق 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 فرمان عظمت نشان پڑھیے اور جھومیے۔ نمبر 1، جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے داخل جنت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کیا ہی شب قدر کا فیضان ہے اور عمل کتنا آسان ہے، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنا عظیم الشان ہے۔ خدائے رحمان ہر مسلمان کو توفیق بخشے کہ وہ اس رات کے فیضان سے فیضیاب ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو اس ایک تکبیر یعنی ایک بار اللہ اکبر کے بدلے جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ طے نہ کر سکے گا، اور ہر رکعت کے بدلے ایک مکان جنت میں موتیوں، یاقوت و زبرجد اور لولو کا عطا فرمائیں گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے جنتی چادروں سے ایک چادر عطا فرمائیں گا۔ نمبر 3، جس نے شب قدر میں قیام کیا، ثواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، گناہ بخش دیے گئے۔ نمبر 4، جو رمضان شریف کی 27ویں شب میں غسل کرے، نماز کی نیت سے اللہ عز و جل اس کے تمام گناہ بخش دیں گے پاؤں دھونے سے پہلے۔ نمبر 5، جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھیں گا، اللہ تعالیٰ اس کے 27,000 سال کا ثواب لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ نمبر 6، جو رمضان شریف کی 27ویں رات کو زندہ رکھیں گا تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ نمبر 7، جو شب قدر کو زندہ رکھے یعنی اس میں عبادت میں مصروف رہے، پس قیامت کے دن اس کا دل نہ مرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دیں گا۔ جو شب قدر کو زندہ رکھیں گا اس کے لیے 100 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ نمبر 9، اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر نور سے روشن ہو تو شب قدر میں عبادت کرو۔ نمبر 10، جس نے شب قدر کو پایا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکی حاجتوں کو پورا فرمائیں گا۔ نمبر 11، جس نے شب قدر کو پا لیا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرمائیں گا۔ نمبر 12، جس نے لیلۃ القدر میں تھوڑی دیر عبادت کی، اتنی دیر کی جتنی دیر میں بکری کا دودھ لیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ دار رہنے سے، اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، بے شک شب قدر میں ایک آیت قرآنی پڑھنا اور راتوں میں پورے قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اتنے زبردست انعامات کے اعلان کے بعد اگر ہمارے دل شب قدر میں عبادت اور ریاضت کے لیے نہ مچلے تو اسے صرف شامت اعمال اور بدنصیبی ہی کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ کہ اگر بندہ اپنے رب سے لینے کی نیت کر لے تو رحمتیں خود صدا دے رہی ہیں۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ شب قدر کا تحفہ مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی جب کبھی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ شب قدر کی دعا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو تو میں کیا پڑھوں؟ سرکار عبد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے،
اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ نوافل۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کاش روزانہ رات کو ہم اس دعا کو کم از کم ایک ہی بار پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو، ورنہ کم از کم 27ویں شب کو تو اس دعا کو بارہا پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی 27ویں شب کو اللہ عز و جل توفیق دے تو شب بیداری کر کے درود و سلام کی کثرت کرے، محفل ذکر و نعت میسر آئے تو اس میں شرکت کرے، نوافل میں وقت گزارنے کی کوشش کرے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھیں گا اس کے لیے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوافل جس طرح بھی چاہے پڑھ سکتے، تاہم اگر نیچے گئی ترتیب سے پڑھے تو زیادہ مناسب ہے۔ ان کے احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی اسلامی بھائی یا بہن شب قدر میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار، سورہ اخلاص 11 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکرات موت میں آسانی فرمائے گا، نیز عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما دیں گا، اور نور کے چارے سے ستون عطا فرمائے گا کہ ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے۔ نمبر 2، اس رات میں جو کوئی اسلامی بھائی یا بہن 20 رکعت اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گا گویا اس نے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ نیز ہر حرف کے عوض جو اس نماز میں پڑھا ہے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنایا جائے گا، اور اس شہر میں اس قدر حوریں ہوں گی کہ ان کا شمار صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جو کوئی اسلامی بھائی یا بہن لیلۃ القدر میں 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 بار، سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دعا مانگے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائیں گا، اور اللہ عز و جل اسے اپنے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گا۔ نمبر 4، جو کوئی اسلامی بھائی یا بہن شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے، تو اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ عز و جل اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگائے، اس کے لیے مکانات بنائے اور نہریں جاری کرے۔ وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک یہ سب کچھ نہیں دیکھ لیتا۔ نمبر 5، جو کوئی اسلامی بھائی یا بہن لیلۃ القدر میں 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، 27 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو جنت میں 1000 محل عطا فرمائیں گا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یقیناً یہ رات بے پناہ برکت و رحمتوں والی رات ہے، چنانچہ حضور انور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات میں محروم رہے گا وہ پوری بھلائی سے محروم رہے گا، جو شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر اصلی محروم۔ ایسی رحمت اور برکتوں والی رات کو گنوا دینا بہت بڑے محروم ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ شب قدر کی پورے رمضان مبارک میں تلاش کرے، ورنہ کم از کم 27ویں شب کو تو ضرور شب بیداری کرے، عبادت و ریاضت کرے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم گنہگاروں کو لیلۃ القدر کی قدر کرنے اور ان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔